جو بشرا بی بی صاحب ہیں پرسوں ترسوں سے ان کا فون بھی بند ہے، وہ ایک انہوں نے چبل ماری ہے اور اس کے بعد سے مطلوبہ نمبر سے جو ہے ان کے رابطہ نہیں ہو رہا اور انہوں نے فون ہی جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ علی امین گنڈا پور جو ہے اس نے اعلان کیا تھا کہ جی وہ ثوابی سے نکلیں گے، ابھی میں نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے شاید ڈیرہ اسماعیل خان، ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا وہ نکلیں گے کہاں سے، تو نکلنے کے بعد انہوں نے ٹاپو ٹاپ واپس بھی پہنچنا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے جلدی جلدی ٹائم آئیں گے تو واپس بھی جلدی جلدی گھر چلے جائیں گے، بٹ مطلب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آپ نے آج صبح تک مطلب پہلے تو 3-4 دن اول تو سنا ہے بڑے دنوں سے تیاری ہو رہی تھی، آپ نے کوئی تیاری کہیں دیکھی ہے؟ پنجاب کے اندر 104 ایم پی ایز ہیں کہنے کو پی ٹی آئی کے، سوال یہ ہے کہ کہاں ہیں؟ انقلاب لانا ہے، جو آج مرو مارو پہ تلیں گے، جو آج جہاد منائیں گے، وہ سارے جو ہے وہ، اور میں، میری چیف منسٹر، قانون نافذ کرنے والے ادارے، ہم سارے جو ہیں ہم جنگجوؤں کا انتظار کریں، کوئی جنگجو دور دور تک نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ مطلب ان کا پروگرام کیا ہے۔ لیکن ایک جو مجھے 2-4 میں نے چیزیں دیکھی رپورٹ گروپس کے اندر بھی پیغام چلے، وہ بھی ان نون لوگ ہیں، وہ ان کے نام نہ ہم نے کبھی سنے ہیں نہ ہمیں پتہ ہے، کو ان نون سی 2 عورتیں ہیں، 3-4 اور بندے ہیں، یعنی ان کے جو پرومیننٹ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، لاہور کے ہوں یا پنجاب کے ہوں، کہیں پر کسی طور پر ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ اور آج لاہور کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ سکون ہے، لوگ جو ہے وہ ناشتہ کر رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ چھٹی منا رہے ہیں، اور کوئی بھی افراتفری کا جو ہے وہ عالم موجود نہیں ہے۔ صرف اور صرف یہ تماشا لگائیں گے وہ دہشت گرد جو کے پی کے کی سرحد عبور کریں گے، اور وہ جو ہے وہ جب پنجاب کی حدود میں آئیں گے تو وہاں پر یہ فساد کرنے کی اور جو ہے وہ تماشا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو نئی ہماری انقلابی باجی تھی بشرا باجی، وہ بھی قوم کو جاگنے کا خطاب دے کے خود سوئی پڑی ہیں، اور گنڈا پور صاحب جو ہے وہ بھی ابھی تک سو کے نہیں اٹھے ہیں، ان کے بھی جو ہے وہ 4-7 لوگ میں نے دیکھے ہیں ایک فوٹیج کہ وہ وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں، اور ان کی جو ترجمان ہیں ٹک ٹاکر، ان کا بھی بیان آیا ہے کہ جی ان کی طبیعت خراب ہے، تو وہ جو ہے انقلاب رستے میں رہ جائے گا، کہیں انقلاب میں وہ شرکت نہیں کر پائیں گی، وہ بھی شرکت نہیں کر سکتی انقلاب میں، ان کے بچے بھی شرکت نہیں کر سکتے انقلاب میں، بغاوت کا جو سرغنہ ہے وہ بھی شرکت نہیں کر سکتا انقلاب میں، اور بغاوت کے سرغنہ کے بچے جو ہیں وہ بھی شرکت نہیں کر سکتے انقلاب میں۔ مطلب کیا انقلاب ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ سارا ٹبر جو ہے، جو امیجیٹ فیملی ہے، وہ انقلاب میں شرکت نہیں کر سکتی، لیکن عام آدمی اور عام ماؤں کے اور ان کے بچے جو ہیں نا وہ انقلاب میں شرکت کریں، اور شرکت کر کے جو ہے وہ ثواب دارین حاصل کریں۔ اب جو بشرا بی بی صاحب ہیں پرسوں ترسوں سے ان کا فون بھی بند ہے، وہ ایک انہوں نے چبل ماری ہے اور اس کے بعد سے مطلوبہ نمبر سے جو ہے ان کے رابطہ نہیں ہو رہا اور انہوں نے فون ہی جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ علی امین گنڈا پور جو ہے اس نے اعلان کیا تھا کہ جی وہ ثوابی سے نکلیں گے، ابھی میں نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے شاید ڈیرہ اسماعیل خان، ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا وہ نکلیں گے کہاں سے، تو نکلنے کے بعد انہوں نے ٹاپو ٹاپ واپس بھی پہنچنا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے جلدی جلدی ٹائم آئیں گے تو واپس بھی جلدی جلدی گھر چلے جائیں گے، بٹ مطلب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب جو بشرا بی بی صاحبہ نے فرمایا تھا، جو انہوں نے ایک جھوٹ گھڑا جس کے اوپر انہوں نے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو شرمندہ کرنے کی ایک ناکام کوشش کی کہ مسلم امہ کے ہمارے ایک بڑے دوست ملک کو جن گھٹیا باتوں کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ ان کو بلیم کرنے کی کوشش کی، میں ان سے 2-3 سوالات ہیں جو میرے کل رہ گئے تھے پوچھنے والے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بشرا بی بی مت کر کے یہ بتا دیں کہ اللہ کے گھر میں پی ٹی آئی کے جھنڈے اور سیاسی نعرہ بازی کروانے کا حکم کس نے دیا تھا، اور اس کے بعد ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا، ان لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے وہ قریب جا کر ان کے منہ کے اوپر جا کر نعرے لگانا، مسجد نبوی کا جو ہے احترام خراب کرنا، یہ کون سی شریعت میں لکھا ہوا ہے؟ مسجد نبوی کے بارے میں شریعت کیا ہے، اس کے بارے میں احکامات کیا ہے، یہ بشرا بی بی کو میں بتاؤں یا ان کو خود پتہ ہونے چاہیے؟ وہ شریعت کرتی ہیں جو شریعت میں لکھی کوئی نہیں گئی، لیکن جو شریعت میں لکھا گیا ہے وہ ان موصوفہ کو معلوم نہیں ہے، اور جو دیندار بنتی ہیں بہت ان کو جو ہے وہ ان سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے۔ یہ تکلیف یہ ہے کہ سرمایہ کاری کیوں آ رہی ہے جو ہے وہ پاکستان کے اندر، اور جو یہ ایک فائنل کال جہاد مارچ پتہ نہیں کون سا مارچ جو ہے، اس میں وہ دیندار ماں نہ خود شامل ہو رہی ہے، نہ ان کا شوہر شامل ہو رہا، نہ ان کے سابقہ اور موجودہ کوئی بچے شامل ہو رہے ہیں، تو یہ کون سی دینداری ہے جس کے اندر، اور میں یقین مانے جب سے یہ کال آئی ہے میں روز انتظار کرتی رہی کہ کہیں کوئی خبر آ جائے کہ قاسم اور سلمان نے پاکستان کے ٹکٹ کٹا لیے اور وہ اپنی بہن ٹیرین کے ساتھ جو ہے اپنے والد صاحب کو اڈیالہ جیل سے چھڑوانے کے لیے آخری کال میں شامل ہونے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں۔ آنکھیں ترس گئی میری، وہ نہیں دیکھ سکی میں یہ ایسا کوئی بھی کام، اور اپنے بچے جو ہیں وہ سیاسی سرگرمیوں سے دور رہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جو دوسروں کے بچے ہیں، اور خاص طور پر ہاں وہ سرکاری ملازمین بھی، آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ٹیچرز نے احتجاج کیا تھا، وہاں پہ جا کے احتجاج کو ختم کراتے ہوئے کیا کہا تھا وزیر موصوف نے ان کے کے پی کے انہوں نے کہا دیکھیں اگر آپ ہمارے ساتھ احتجاج میں شامل ہو جائیں نا پھر آپ کے مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ تو
یہ ہے وہ پنچ لائن جس کو ہم نہیں کہہ رہے, حالات اور واقعات ثابت کرتے ہیں کہ یہ سرکاری ملازمین کو لے کے آتے. اور بائی دا وے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کل رات کو بھی ایک لیٹر لکھا ہے, اور جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ جو بھی سرکاری ملازم اس حوالے سے کسی بھی سیاسی سرگرمی میں حصہ لے گا, اس کی تقرریاں, اس کی تبادلے, ان کی جو پوسٹنگز ہیں, ان کی جو ترقی ہوتی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ پرابلم ہوگا. اب کل جو ہے وہ پارک ٹاور F10 جو ہے اسٹوڈیو اپارٹمنٹس جو ہیں, اس کے اندر سے 3 دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں جو بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھے اور پولیس کو مطلوب تھے. اور وہ جہادی آج کے فتنہ مارچ میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے. اب وہ کس کے مہمان ہیں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اور وہ جو تھا نا کہ ہم نے اتنے لوگ پہلے پہنچا دیے ہیں اسلام آباد, یہ اس کا حصہ ہے. اسی لیے جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر باقاعدہ طور پر سرچ جو ہے وہ کیے گئے, ریسٹ ہاؤسز کو دیکھا گیا, اور وہاں سے باقاعدہ مطلوب دہشت گرد جو ہے وہ گرفتار ہو رہے ہیں جو اس فساد پروگرام کے اندر حصہ لینے کے لیے آئے ہیں. اور اب جو نئی خبر آئی ہے کہ عمران نو چھڑ کے بھاگ گئے ہیں. وہ پہلے ورک فرام ہوم ہو رہا تھا, آج بھی ادھے ورک فرام ہوم کریں گے, ادھے کو سنا ہے کہ ورک فرام سٹی کریں گے. آج لاہور اور پنجاب کے جو اراکین ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے احتجاج میں جو ہے وہ لیڈ کرتے ہوئے وہ آج لاہور کے اندر نکلیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے, اگر آپ کو یاد ہو, جنرل سیکرٹری ہیں, انہوں نے تو 4 دن پہلے کہا یہ تھا جاگ دے رہنا تو میرے تیرے رہنا. یاد ہے نا آپ کو, ان کو ایک ویڈیو بیان بھی آ گیا تھا, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو پہلے بھی کبھی نہیں نکلے تھے, انہوں نے آج بھی نہیں نکلنا تھا. تو اب انہوں نے جو ہے وہ بھائی ایسے نہ کریں نا, آپ کو اسلام آباد جانا ہے, آپ نے جا کر اڈیالہ کی جیل کے جو ہے وہ پھاٹک کھلانے ہیں. اور ظالموں, اتنے ظالم ہیں یہ لاہور اور پنجاب کے لوگ جو ہے, ان کے 1000 بندہ بھی نہیں نکلتا آپ لوگوں سے. 1000 بندہ ہی نکال لو. میں مطلب کہیں تو کہوں کہ یار یہ پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کے ساتھ 4 لوگ کھڑے ہیں, نہیں نکلیں گے پنجاب کے لوگ, نہیں نکلیں گے لاہور کے لوگ, بیکاز وہ فتنہ فساد کی پالیٹکس میں شامل نہیں ہونا چاہتے. وہ پنجاب کی جو کارکردگی ہے, جو مہنگائی میں کمی ہے, جو وزیر اعلیٰ ان کے جو صحت کے مسائل ہوں, ان کی تعلیم کے ایشوز ہوں, ان کے لیے ہر ایک جو ہے وہ جگہ پر ان کے لیے جو ہے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں, تو لوگ نہیں نکلیں گے. 1000 بندہ بھی نہیں نکلے گا. نکلیں گی چند ٹولیاں بھی, آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر تک اگر سو کے اٹھ گئے تو جو ہے وہ چند ٹولیاں نکلیں گی, 4 ادھر سے نکلیں گے, 5 ادھر سے نکلیں گے, پھر گلیوں میں بھاگ جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا ہے احتجاج بھائی, انقلاب کھڑے رہنا پڑتا ہے سڑک پہ, اور انقلاب کو فیس کرنا پڑتا ہے. پچتے نہیں ہیں انقلاب کو دیکھ کے. یہ تو پولیس کی جو ہے وہ وین دور سے لائٹ نظر آئے, آواز نظر آئی, وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا بھائی, ایسے انقلاب نہ لائیں, غلط بات ہے. اور آپ کے وہ لیڈر نے اتنی بڑی کال دی ہے, وہ اندر بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہے, اور آپ مطلب ایسے کر رہے ہیں. سو یہ آدھے آج بھی ورک فرام ہوم کریں گے, اور آدھے جو ہے ورک فرام سٹی کریں گے, چھوٹی چھوٹی ٹولیوں سے گلیوں کے اندر. اور وہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے, میں ہوں نا بتانے کے لیے, میں آپ کو بتاؤں گی کہ ماشاءاللہ کتنے جنگجو طیارے جو ہیں وہ کتنے نکلے, اور جو ہے وہ کہاں تک پہنچے. آج انہوں نے 32 چوک لاہور میں جو ہے وہ اکٹھے ہونے کا پروگرام بنایا ہے, تو ضرور تشریف لائیے گا, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں آپ کا. اب یہ نہ ہو کہ 32 چوک بھی آپ کال دے کے آپ بھاگ جائیں اور ہم پیچھے سے آپ کو ڈیکتے ہی رہ گئے کہ بھائی کہاں رہ گئے. تو پورے پنجاب میں کہیں پر بھی آپ کو یاد ہے ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا, 1 رات پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی تھی, اور وہ یہاں اکٹھے وہاں اکٹھے گانے لگائے ہوئے ہیں, ناچ رہے ہیں. خیر ناچ تو کسی بھی وقت لیتے ہیں, یہ ویسے موقع ناچنے کا میرا خیال نہیں ہے, چونکہ جیل میں ہے نا لیڈر, اور لیڈر کو باہر نکالنا ہے, لیکن وہ کبھی بھی کر سکتے ہیں. تو وہ چلے ناچتے نہیں, کم از کم اکٹھے ہی ہو جاتے ہیں. وہ لبرٹی چوک اپنا یاد ہے نا آپ کو, ایسے بھاگ کے ہم یوں کر کے لبرٹی چوک پہ اکٹھے ہوتے ہیں. لبرٹی چوک بھی کل کوئی نہیں نکلا. محلے کے اندر آپ سب لوگ جو ہے وہ لاہور کے لوکلز ہیں, کسی ایک گلی محلے کے اندر آپ نے کسی ایک کو بھی جو ہے وہ باہر نکلے ہوئے دیکھا ہو تو مجھے بتائیں. اب آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نیکٹا کی ایک تھریٹ الرٹ آئی ہے فرام کے پی. خود کے پی کی طرف سے جو ہے وہ تھریٹ الرٹ آیا ہے, جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ خوارجی, اور جو اس وقت پہلے ہی کے پی کے کی حالت ہے, جس کے اوپر کل بھی میں نے گزارش کی تھی, اور تمام تر شرم دلانے کے باوجود بھی علی امین گنڈا پور پھر بھی نہ کرم گیا نہ پارا چنار گیا. اور اس تھریٹ الرٹ کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ دہشت گرد جو ہے کوئی نہ کوئی, اللہ نہ کرے کو انفارچونیٹ جو ہے وہ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اس لیے جو ہماری سیکیورٹی کی جو تیاریاں ہیں وہ بھی ہمیں زیادہ کرنی پڑیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج پھر جو ہے وہ کوئی اور نکلے گا کہ نہیں نکلے گا. جبران الیاس, شہباز گل اور باقی جو باہر بیٹھے ہیں انقلابی, وہ سوشل میڈیا پہ جہاد لائیں گے, فیک جو ہے ویڈیوز ڈال کے, اور جو ہے وہ باہر نکلو کے نعرے لگا کے. سب نے باہر نکلنا تھا, لیکن یہ جو ہے یہ پھر بھی اندر رہیں گے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے آخر میں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کل بھی کہا ہے کہ وہ تو دھرنا دے کے بیٹھیں گے, اور وہ تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک عمران خان کی رہائی کی بات نہیں ہوتی. تو وہ تو ہونی نہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ پھر اس وقت
جب یہ آ کے یہاں بیٹھ جائیں گے تو کے پی کے کا چیف منسٹر کون ہوگا؟ کیا بشرا بی بی جو ہے وہ اس وقت علی امین گنڈا پور کی غیر موجودگی میں کے پی کے ڈیفیکٹو چیف منسٹر کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے؟ کیونکہ چیف منسٹر تو یہاں فساد کرا رہا ہوگا نا، وہ اگر پہنچ گیا، جو مجھے لگتا نہیں، اور اس نے دھرنا دے کے بیٹھنا بھی ہے، تو اپنی بات پہ قائم رہیے گا گنڈا پور صاحب۔ اس دفعہ جو ہے وہ آپ نے چپ چھپیتے جو ہے نا وہ واپس نہیں جانا، آپ نے پورا جہاد لے کے آنا ہے، اور جو آپ نے وعدے کیے ہیں، جو آپ نے لیڈر کو بھی جو آپ نے سبز باغ دکھائے ہیں، ویسے میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے کوشش بہت کی تھی کہ خان صاحب ٹل جاؤ، ہم سے بندے اکٹھے نہیں ہونے، اور یہ احتجاج جو ہے وہ کینسل کر دیں، لیکن خان صاحب کو اندر بیٹھ کے پتہ نہیں کون سی غلط فہمی ہے تو ہونے میں